کرام میں۔ تو اب بات آئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، تو جس طریقے سے دیگر صحابہ اکرام سے محبت ضروری ہے کہ انہوں نے محنت کی ہم تک ایمان اور دین پہنچایا، اسی طریقے سے ایمانی اور ملی فریضہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور الفت کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بھی اسلام کے فتح کے لیے اور دین کے بچاؤ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، اور نہ بیوی کی طرف نظر نہ اولاد کی طرف نظر، اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے ایک مقام فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا منہ، اور میں ان سے ہوں۔ کیا مطلب؟ جو حسین کا باغی وہ میرا باغی، جو حسین سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا، جو حسین سے بغاوت کرنے والا وہ مجھ سے بغاوت کرنے والا، جس کا تعلق حسین سے نہیں اس کا تعلق مجھ سے نہیں، اور جس کو حسین سے نفرت اس کو مجھ سے نفرت، اور جس کو مجھ سے نفرت ہوگی نبی سے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے حضرت حسین سے بھی محبت کرنا یہ فرض ہے، جس طریقے سے دیگر صحابہ اکرام سے محبت کرنا فرض ہے۔ اب جو ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت حسین سے محبت کرنا ضروری ہے۔ محبت کا طریقہ کیا ہے؟ محبت کیسے کی جائے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی سی ایک مثال دیتے ہیں حدیث کے تحت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر ہے، میں موجود ہوں، کوئی فتنہ سر نہیں مار سکتا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، میرے بعد جو صحابہ کا دور آئے گا وہ بھی افضل ہوگا۔ ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کے بعد جو تابعین کا دور آئے گا وہ بھی افضل ترین ہوگا۔ تین زمانوں کی نبی نے گارنٹی لی۔ نبی گارنٹی لے رہے یہ جھوٹوں کا زمانہ نہیں، یہ کذابوں کا زمانہ نہیں، یہ دجالوں کا زمانہ نہیں، یہ صالحین کا، یہ متقین کا، یہ نبی سے الفت رکھنے والوں کا زمانہ ہے۔ لہذا جب نبی کہہ رہے ہیں یہ نبی سے الفت رکھنے والوں کا زمانہ ہے، یہ سچوں کا زمانہ ہے، یا صالحین اور نیک لوگوں کا زمانہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیک نبی اسی کو کہیں گے جو مکمل شریعت پر عمل کرے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ اب زندگی کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ہو تو کیا کریں گے؟ کس کو دیکھیں گے؟ صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے براہ راست نبی سے نماز سیکھی، صحابہ اکرام نے براہ راست نبی سے دین کو، شریعت کو سیکھا۔ تو جب انہوں نے سیکھا پھر صحابی سے تابعین نے سیکھا بغیر کسی رد و بدل کے، پھر تبع تابعین نے سیکھا۔ اب ہم اور آپ دیکھیں، غور کریں اس محرم الحرام کے مہینے میں کیا کام کرنا چاہیے۔ بھائی تین زمانے ہیں، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ ان زمانوں میں جو کام ہوا وہ نبی گارنٹی لیتے ہیں صحیح ہے، اور ان زمانوں کے بعد نبی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں محرم الحرام کے مہینے میں ان حضرات کا کیا عمل رہا، کیا طریقہ رہا، انہوں نے کیسے محرم الحرام کو گزارا ہے، ہم بھی اسی طریقے کے مطابق محرم الحرام کے مہینے کو گزاریں گے۔ جبھی ہم حقیقت میں نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے، ورنہ حقیقت میں نبی سے محبت کرنے والے نہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ جانتے ہیں نا، ہم مقلد ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، تقلید پہ بات آ گئی تو الگ چیز ہے، تو ہم ان کی فقہ میں تقلید کرتے ہیں۔ کسی عالم سے آپ پوچھیں نماز میں ہم نے یہ کام کیا تو وہ کہے گا امام اعظم کہتے ہیں نماز فاسد، اور کسی سے پوچھیں یہ ہم سے غلطی ہو گئی تو امام اعظم کہتے ہیں یہ نماز ہو جائے گی مکروہ۔ ہم تقلید کرتے کہ نہیں کرتے فقہ کے اندر؟ وہی امام اعظم صحابہ، ایک صحابی یا دیگر صحابہ، جہاں تک مجھے معلوم پڑتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام اعظم کی ملاقات ثابت ہے۔ تو جو صحابی سے ملاقات کر لے گویا یہ تابعی ہے،
اور تابعین کے زمانے کی گارنٹی لیے نبی نے، یہ اچھوں کا زمانہ ہے، نیک لوگوں کو، پرہیزگاروں کا زمانہ ہے۔ اب بات آئی کہ امام اعظم کا کیا طریقہ رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا محرم الحرام کے مہینے میں کیا رہا طریقہ؟ کیا جو ہم اور آپ کر رہے ہیں وہی طریقہ رہا، یا جو ہم کر رہے ہیں وہ امام اعظم کا طریقہ نہیں رہا؟ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ محرم الحرام کے مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ائمہ نے ان خرافات کو کیا ہو جو ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، نیکی کرنا اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے، نیکی کو بچانا یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نیکی کرنا آسان، بچانا مشکل ہے۔ نماز پڑھ لینا آسان، بچانا مشکل ہے۔ پوری زندگی حج کی ہے، پوری زندگی نماز پڑھی، بہت سارے نمازی بن گئے ہم، اور تہجد پڑھنے لگے، ایک مرتبہ کلمہ کفر کہہ دیا، ساری نمازیں ڈیلیٹ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھی بات یا عبادت اتنا کرنا اہمیت کا حامل نہیں جتنا بچانا اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اس کی حفاظت کرو، نماز کی صلاۃ وسطیٰ کی۔ تو اب ہم اور آپ دیکھیں کہ جو نیکیاں، جو کام کر رہے ہیں، یہ ہماری باقی رہے یا ضائع اور برباد ہو رہی ہیں۔ ایک تھیلی سے کام کر رہے ہیں اور دوسری تھیلی سے، اسی تھیلی سے نیچے سے نیکیاں ہماری ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں، ایک محرم الحرام سے ہم اور آپ کن کاموں کو کرتے ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے، سال کا مہینہ ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ تھا کہ سال کے مہینے میں دعائیں ویسے تو کرتے ہی تھے، لیکن سال کا آغاز ہوتا تو اور دعا کرتے، اے اللہ جو کمیاں، جو کوتاہیاں، جو تقصیرات گزشتہ دور میں ہوئی، اے اللہ ان کو معاف کر کے آئندہ سال اچھے کام کرنے کی توفیق۔ یہ سنت طریقہ ہے، جیسے ہی سال کا آغاز ہو، ہم سال کا آغاز عبادت سے کریں، ہو سکے تو اس دن روزہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے اس نئے سال کی برکت سے نبی کی اقتداء میں پوری سال کی عبادت کی توفیق۔ ایک بات اسی طریقے سے ہم اور آپ، کفار نے، مشرکین نے تو محرم الحرام کا پاس و لحاظ رکھا، ادب و احترام کیا، ہم اور آپ پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ آپ علماء سے پوچھیں، صدیوں کی جنگیں، صدیوں کی لڑائیاں، پرانی لڑائیاں، اس مہینے میں سارے لوگ سب کو رک جاتے تھے، سب کو امان، کوئی کسی پر حملہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ جتنی بھی دشمنیاں اس مہینے میں سب مٹ گئیں۔ ہم اور آپ دیکھیں، کیا قرآن کی اتباع کرتے ہوئے دشمنیاں ختم ہوئی؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس حسینی اگر ہم ہیں اور حضرت حسین سے محبت ہے، انہوں نے شہادت پیش کی، آج سے ہم اعلان کرتے ہیں حضرت حسین سے محبت کی وجہ سے کہ محرم الحرام سے نمازی بنتے ہیں، پوری سال نماز نہیں چھوڑیں۔ اگر یہ عزم اور ارادہ ہے، حقیقت میں حسین۔ اسی طریقے سے جو پچھلی چیزیں ہوئی، زکوٰۃ نہیں دی، واجب تھی، اس کو ادا کریں گے قضاءً، اور آئندہ ارادہ کریں اس کو دیں گے، تب ہم حسینی۔ اسی طریقے سے جو کمیاں، کوتاہیاں ہوئیں، ان کو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اور آئندہ یہ ارادہ کریں گے کہ ہم ان کوتاہیوں اور کمیوں کو نہیں کریں گے، اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر کے رہیں گے۔ اگر ہم نے سال کے شروع میں یہ ارادہ کر لیا تو ہم حقیقت میں حسینی ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں، صرف نعرے لگاتے ہیں حضرت حسین کے، لگانا چاہیے، محبت ہمیں بھی ہے اور ہونا چاہیے، محبت فریضہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، لیکن محبت کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تابعین نے اس دور کے اندر ڈھول اور تماشے کیے، یا جو ہم کر رہے ہیں برا ماننے کی بات نہیں ہے، اصل حقیقت جو ہے اس کو پیش کرنا چاہیے نا، جو چیزیں ہم سے مخفی رہیں اس کو پیش کرنا چاہیے نا، ورنہ معلوم ہوا ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں اور بددینی پھیل رہے ہیں۔
اس لیے جاننا ضروری ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. جس نے ماتم کیا، سوگ منایا، گلا پھاڑا، کپڑوں کو پھاڑا، تماچے مارے، رخسار کو نوچا، ہم سے اس کا کوئی تعلق. نبی اعلان کر رہے ہیں کہ یہ حسینی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں یا حسین، اور نبی کہہ رہے حسینی نہیں. اس لیے کہ حسینی کبھی شرابی نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی زانی نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی جواری نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی سٹے باز نہیں ہو سکتا، حسینی کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، حسینی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور ہم سینکڑوں اور گناہ خرافات میں مبتلا رہتے ہیں اور ہم 10 دن کے لیے فرصت میں بیٹھتے ہیں ہم حسین. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کیا ہم کو حضرت حسینی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حسینی اور حضرت حسین بھی ماننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. اس کو ہم اور آپ غور کریں، آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے جوا کھیلا چوری چپ کے، آج ہم حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ. اور اگر ہم نے چوری چپ کے کبھی شراب پی، آج ہم حضرت حسین سے محبت کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں ہم جوا یا شراب نہیں پیئیں گے. اسی طریقے دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، دج نہیں کریں گے اور غیروں کا حق نہیں ماریں گے. تب تو ہم حقیقت میں حقیقی معنی میں حسین ہوئے. اور ہم اور آپ کو حسینی کہنے کا حق ہے، ورنہ ہمیں اور آپ کو حسینی کہنے کا کوئی بھی حق نہیں.